ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہمارے ساتھ والے گھر میں عورتوں کو درس دیا جاتا۔ اماں کے کہنے پر میں بھی درس سننے جاتی۔ وہاں مجھے ایک عورت کو دیکھ کر حیرت ہوتی کہ وہ نقاب کر کے درس سنتی، حالانکہ وہاں سب عورتیں ہوتی تھی، پھر بھی وہ چہرے سے نقاب نہیں ہٹاتی۔ ایک رات اماں کی طبیعت بگڑ گئی اور میں درس والی باجی کو بلانے جیسے ہی ان کے گھر گئی، سامنے نظر پڑتے ہی چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ نقاب پوش عورت نہیں بلکہ میرا نام لاریب ہے اور میری عمر 17 سال ہے۔ میں نے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں پر لڑکیوں کو گھر تک محدود رہنے کی اجازت تھی۔ میں ایک ہی بہن تھی پر میرے چاچو کی 2 بیٹیاں تھیں۔ میں ہمیشہ گھر میں ہی رہتی تھی، وہ پھر بھی باہر چلی جایا کرتی تھی، مگر میرے ابا مجھے باہر نہیں جانے دیتے تھے، اور مجھے خود بھی شوق نہیں تھا باہر جانے کا۔ میں گھر میں ہی سکون سے رہتی تھی، یا کبھی کبھی چھت پر چلی جاتی تھی۔ شام ہو رہی تھی، مغرب کا وقت تھا۔ میں چھت پر تھی کہ اچانک مجھے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، ساتھ والے گھر میں دیکھا تو ساتھ والے گھر میں رہنے والا آدمی اپنے بیٹے کو مار رہا تھا اور گھر سے نکلنے کا کہہ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، نہ جانے وہ اپنے لاڈلے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ وہ ایک ہی تو بیٹا تھا ان کا اور بہت لاڈلا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ ایسے اسے گھر سے نکلنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ آدمی اپنی بیوی کی بھی بات نہیں سن رہا تھا۔ میں تو جلدی سے نیچے آ گئی۔ میں جانتی تھی کل تک سارے محلے کو پتہ چل جانا ہے کہ کیا ہوا تھا، کیونکہ اس لڑکے کی اماں درس دیتی تھی اور ان کے گھر میں اکثر عورتیں ہی ہوتی تھیں۔ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو اماں کمرے میں تھی، میرے لیے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھ کر کہا، کیا کر رہی ہیں؟ صبح صبح وہ بھی میرے کپڑے کیوں نکال رہی ہیں؟ اماں مجھے کہنے لگی، تم بھی آج ساتھ والوں کے گھر درس سننے چلی جانا۔ ان کے گھر؟ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، چلی جاؤں گی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آج اماں مجھے نہ جانے کیوں جانے کا کہہ رہی ہیں۔ خیر مجھے کیا تھا، کبھی کبھی وہاں میرے چاچو کی بیٹیاں بھی چلی جایا کرتی تھی، تو اسی وجہ سے میں بھی آج چلی گئی۔ وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ میں اس عورت کو دیکھ رہی تھی جو کہ مجھے بہت بے چین لگ رہی تھی، جس کا گھر تھا اور جو درس دے رہی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور اسے ہی سن رہی تھی۔ عورتیں سن کم اور دیکھ زیادہ رہی تھی۔ اتنے میں اچانک سے میرے ساتھ آ کر ایک عورت بیٹھ گئی جس نے خود کو اچھی طرح ڈھانپا ہوا تھا۔ بمشکل اس کی تھوڑی تھوڑی سی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس عورت کو دیکھ کر درس دینے والی کے چہرے پر سکون آ گیا۔ میں نے حیرت سے آس پاس بیٹھی عورت کو دیکھا جس کے پاس بہت عجیب سی خوشبو آ رہی تھی۔ میں جب تک بیٹھی رہی انہیں ہی دیکھتی رہی۔ جب درس ختم ہوا تو میں سب سے آخر پر نکلی، لیکن وہ والی عورت ابھی تک ادھر ہی موجود تھی۔ میں گھر آ گئی، لیکن جب شام کو میں چھت پر گئی تو اس وقت وہ عورت نقاب والی واپس جا رہی تھی، اور اسے تھوڑی دیر بعد ہی اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ لیکن وہ عورت نہ جانے کیوں گھبرائی ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ رہی تھی میں۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، ورنہ وہ عورت خود کو اتنا ڈھانپ کر کیوں آتی۔ میں جب نیچے آئی، اماں ابا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ ابا مجھے کہنے لگے، جب درس ختم ہو جائے تو فوراً گھر آ جایا کر۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اماں ابا کو کہنے لگی کہ اب تو ان کا بیٹا بھی گھر نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں بھیج دیتی ہوں، بچی دینی تعلیم حاصل کر لے گی۔ ابا کہنے لگا، میں اس لڑکے کو ایسا نہیں سمجھتا تھا، اچھا ہوا کہ اس کے باپ نے گھر سے اسے نکال دیا۔ لیکن اماں کہنے لگی، مجھے تو ابھی بھی وہ ایسا نہیں لگتا۔ نہ جانے اماں ابا کیا اس کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس وجہ سے میں چپ ہی رہی اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں بیٹھی میں اس عورت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے تو وہ بہت ہی عجیب لگ رہی تھی اور باقی عورتوں سے مجھے مختلف بھی لگ رہی تھی۔ میں نے بہت کم عورتوں میں بیٹھتی تھی، مگر پھر بھی وہ باقی عورتوں سے مختلف تھی۔ آج پر میں بیٹھی ہوئی تھی تو وہ عورت میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جب بھی آتی میرے ساتھ ہی بیٹھتی، کسی اور عورت کے ساتھ نہیں بیٹھتی تھی، نہ کبھی کسی سے بات کرتی۔ اگر کوئی بات کرتی بھی تو درس والی اس سے اپنی طرف متوجہ کر لیتی، جیسے وہ چاہتی ہی نہیں تھی کہ اس عورت سے کوئی بات کرے۔ میں نے آج اس عورت کو بلایا تو اس نے میری طرف دیکھا، مگر کوئی بات نہ کی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا اور نہ جانے کتنے ہی سوال میرے دماغ میں آئے۔ پھر میں نے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا، شاید میں غلط ہوں گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ آج میں گھر آئی تو ابا گھر پر نہیں تھے، وہ کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے۔ آج اماں اور میں اکیلی تھی گھر پر۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں گھر پر بھی اکیلی تھی۔ میں جلدی سے ساتھ والی عورت کے گھر گئی جو درس دے رہی تھی۔ دروازہ کھلا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، جیسے ہی میں پہلے کوئی گھر میں آیا ہو۔ جب میں آگے گئی تو مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا۔ جیسا میں سوچ رہی تھی ویسا ہی ہوا۔ وہی والی عورت کا شوہر گھر پر نہیں تھا، اور وہ عورت جو ہوتی تھی وہ اور کوئی نہیں اس عورت کا بیٹا تھا، جس سے اس کے باپ نے گھر سے نکال دیا تھا۔ انہیں اگنور کر کے اماں کے بارے میں نے انہیں بتایا۔
तो वो औरत हमारे घर आ गई। थोड़ी देर बाद अम्मा की तबीयत संभली तो मैंने उनसे पूछा कि वो आपका बेटा औरत बनकर क्यों आता है। वो औरत कहने लगी कि बेटा, उसके बाप ने घर से उसे निकाल दिया है। उसके बाप के पैसे गुम हुए थे तो उन्हें लगता है कि उनके बेटे ने उठाए हैं, पर मुझे यकीन है कि मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। मेरा तो दिन अपने बेटे के बिना नहीं गुजरता। इस वजह से वो ऐसे घर आता है। जिस दिन उसका अब्बा नहीं होता वो अपने बेटे को घर बुला लेती है। उनकी अगर सुनकर मुझे दुख हुआ उनकी कहानी। उसके बाद वो भी लड़का आता था और इस वजह से मेरे पास बैठता था कि कोई औरत उससे पहचान न ले। लेकिन जल्दी उसके बाप को पता चल गया कि उसके पैसे बेटे ने नहीं उठाए और वो अपने बेटे से माफ़ी मांगकर उसे घर ले आया। लेकिन फिर मेरा दर्स जाना बंद हो गया। लेकिन जितने दिन मैं गई मैंने बहुत कुछ सीखा था और ये भी बात सीखी थी कि जब तक किसी बात का पता ना हो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।